Watch the bottom line. أعوذ بالله من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ The bottom line کے ناظرین اکرام السلام علیکم۔ ناظرین، آج ہم اپنی ویڈیو میں حضرت ابراہیم بن ادم کی سلطنت عظمیٰ اور ان کی حالات زندگی اور ان کی کرامات پر آپ کے سامنے کچھ گزارشات پیش کریں گے۔ حضرت ابراہیم بن ادم جب اپنی سلطنت چھوڑ کر کہیں چلے گئے تو ارکان دولت اور وزراء کی ایک کمیٹی بیٹھی کہ کسی طرح سے خلیفہ حضرت ابراہیم بن ادم کو واپس لانا چاہیے۔ چنانچہ ایک وزیر حضرت کے پاس گئے، کیا دیکھتا ہے کہ آپ ایک گدڑی میں بیٹھے ہوئے ہیں، عرض کیا حضرت سلطنت درم برم ہو رہی ہے، آپ ہمارے ساتھ تشریف لے چلیں۔ آپ نے فرمایا یہ سلطنت تمہیں مبارک ہو، مجھے تو اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑی سلطنت عطا فرما دی ہے۔ اس کے بعد حضرت نے اپنی ایک لوہے کی سوئی گدڑی سے نکال کر دریا میں پھینک دی اور وزیر سے کہا کہ میری سوئی دریا میں سے نکال دو۔ وزیر نے بے شمار آدمیوں کو دریا میں داخل کیا اور سوئی کو تلاش کرنے میں مصروف ہو گئے۔ کافی دیر کے بعد واپس آئے لیکن سوئی کا کوئی پتہ نہیں چلا۔ آپ نے فرمایا اچھا اب ہماری سلطنت دیکھو۔ یہ کہہ کر مچھلیوں کو مخاطب ہو کر کہا اے مچھلیوں میری سوئی لاؤ۔ بہت ساری مچھلیاں اپنے اپنے منہ میں کوئی سونے کی، کوئی چاندی کی، کوئی پیتل کی سوئی لے کر حاضر ہوئی۔ آپ نے فرمایا کہ میری وہی سوئی لاؤ۔ ایک مچھلی وہی لوہے کی سوئی لے کر نکلی اور پیش خدمت کر دی۔ آپ نے وزیر کے سامنے وہ سوئی ڈالی اور فرمایا دیکھیے میری سلطنت، تمہیں اپنی سلطنت پر بڑا ناز ہے، ہمیں اپنی سلطنت پر بڑا ناز ہے۔ حضرت ابراہیم بن ادم کے لیے غیب سے کھانے بھی آیا کرتے تھے۔ جب بات حضرت ابراہیم بن ادم کی آئی تو ایک واقعہ اور مجھے یاد آیا جو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ ایک درویش حضرت ابراہیم بن ادم کو دیکھ کر ناز کیا کرتا تھا، حالانکہ اس کا مرتبہ ایسا نہ تھا جیسا کہ حضرت ابراہیم بن ادم کا تھا۔ بہرحال قصہ کچھ اس طرح کہ جب حضرت ابراہیم بن ادم اپنی سلطنت چھوڑ کر جنگل میں جا پہنچے تو وہاں ایک درویش رہتا تھا۔ اس درویش کے پاس غیب سے کھانا آتا تھا۔ اس درویش نے سوچا کہ یہ شخص یہیں ٹھہرا رہا تو میرے کھانے میں کمی ہو جائے گی، کیونکہ پھر اس شخص کو بھی کھانا دینا پڑے گا۔ درویش نے حضرت ابراہیم بن ادم سے کہا یہاں ٹھہرنے کی اجازت نہیں۔ صاحب کرامت تھا، اس کو غیب سے روٹی ملتی تھی مگر وہ غربت کی حالت میں رہتا تھا۔ اس درویش کا یہی حوصلہ تھا، چنانچہ وہ درویش بڑبڑایا اور کہا کہ یہاں ٹھہرنے کی اجازت بالکل نہیں۔ حضرت ابراہیم ادم نے فرمایا کہ میں روٹی نہیں مانگتا۔ اس کو تسلی ہوئی، خوش ہوا اور حضرت ابراہیم بن ادم کو ٹھہرنے کی اجازت دی۔ کھانے کا وقت اس درویش کے پاس معمولی سی روٹی، سالن اور مٹی کے پیالے میں پانی آیا۔ حضرت ابراہیم بن ادم کے پاس غیب سے ایک دسترخوان جس پہ رنگا رنگ کے کھانے تھے، تمام جنگل اس کی خوشبو سے مہک رہا تھا۔ وہ درویش جانثار تھا اور یہ ابراہیم بن ادم جو ابھی سلطنت چھوڑ کر فقیر ہوئے۔ چنانچہ وہ درویش حق تعالیٰ سے کہنے لگا کہ کیا یہی انصاف ہے؟ ہم تو کئی دنوں کے خادم ہیں، ہماری اتنی مدت مجاہدات میں گزری، ہمیں تو معمولی روٹی اور سالن دیا جا رہا ہے اور اس نے نہ ابھی زیادہ عبادت کی نہ مجاہدہ کیا، اور پھر اس کی یہ خاطر داری کی جا رہی ہے۔ غیب سے حکم ہوا کہ خاموش رہو، اپنی حیثیت یاد کرو کہ تم کون تھے۔ ایک گھاس کدا تھا اور اس شخص کی حیثیت کو دیکھ، یہ بادشاہت چھوڑ کر آیا ہے۔ اگر تو یہ کھانا منظور نہیں تو فلاں درخت کی جڑ میں کھرپا ڈال اور اس کو سنبھال اور مزدوری کر، کما اور کھا۔ تو وہ درویش اس طریقے سے بالکل سیدھا ہو گیا۔ حضرت ابراہیم بن ادم جن کو ابو بن ادم بھی کہا جاتا ہے فرماتے ہیں کہ میں ایک بکری چرانے والے کے پاس سے گزرا اور پوچھا تمہارے پاس کچھ پانی یا دودھ ہے؟ اس نے کہا جی ہاں، آپ کو دونوں میں سے کیا پسند ہے؟ میں نے کہا پانی۔ اس نے فوراً پتھر کی سخت چٹان پر اپنا ڈنڈا مارا اور اس سے پانی جاری ہو گیا۔ میں نے جب اس پانی کو پیا تو وہ برف سے زیادہ ٹھنڈا، شہد سے زیادہ میٹھا تھا۔ میں تعجب میں پڑ گیا۔ انہوں نے کہا حیرت نہ کرو، جب بندہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتا ہے تو ہر شے اس کی اطاعت کرتی ہے۔ عصائے موسوی کی ضرب ہے ضرب کلندر میں، نظر کر دے تو منظر سارا آب زر نظر آئے۔ بوقت مرگ سب روتے ہیں اور وہ مسکراتا ہے، مسافر جس طرح لمبے سفر کے بعد گھر آئے۔ خدا کے پاک بندے عظمت مولا کے مظہر ہیں، زمانہ بے بصر ہے، اس کو کیا جوہر نظر آئے۔ حضرت ابراہیم بن ادم کے بارے میں ایک اور کرامت آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔
حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ کے پاس چند لوگ آئے اور کہنے لگے کہ حضور فلاں راستے میں ایک شیر بیٹھا ہے اور راستہ بند ہو گیا ہے، وہ شیر وہاں سے جاتا ہی نہیں، جس سے لوگ بڑے پریشان ہو رہے ہیں، فرمائیے کیا کریں؟ حضرت ابراہیم اٹھے اور جہاں شیر بیٹھا تھا وہاں تشریف لے گئے اور وہاں جا کر شیر سے مخاطب ہو کر فرمانے لگے، اے شیر، اگر ہم میں سے کسی پر حملہ کرنے کا تجھے حکم ہو چکا تو اپنا کام کر، اور اگر ایسا نہیں تو یہاں سے اٹھ اور اپنی جگہ چلا جا۔ شیر نے یہ سنا تو فوراً اٹھا اور حضرت ابراہیم کی طرف دیکھنے لگا اور پھر وہاں سے واپس جنگل میں چلا گیا۔ ناظرین کرام، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے اور سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل دا باٹم لائن کو، تاکہ ہم آپ کے لیے اور بھی بہترین ویڈیوز لا سکیں۔ اپنے دوستوں کا، گردنواں کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت بہت محبت کیجئے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔